اور تمام دنیا بھر کے عاشقان رسول کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ آمین، خیر مبارک۔ اور ماہ رمضان کی آمد کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ تمام عاشقان غوث اعظم کو حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جشن ولادت کی بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے پیارے غوث پاک، ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ولادت یعنی ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1 رمضان المبارک ہے۔ پہلی رمضان مبارک کو آپ دنیا میں پیدا ہوئے تھے، تشریف لائے تھے۔ تو آج انشاءاللہ اس سلسلے میں جلوس غوثیہ کا بھی اہتمام ہوگا انشاءاللہ مدنی مذاکرے سے پہلے، کہ ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی پیر و مرشد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ولیوں کے سردار ہیں، اور یوں سمجھیے کہ طریقت میں اور پیری مریدی میں سب سے بڑا سلسلہ ہمارے پیر و مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، جسے قادری سلسلہ کہا جاتا ہے، اور ہم بھی الحمدللہ اسی سلسلے میں مرید بنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارا اگلا جو سلسلہ ہے وہ آنکھوں کو اشکبار کرنے والا سلسلہ ہے، اور وہ سلسلہ ہے ہمدردی۔ اس کے کچھ نہ کچھ آپ نے تشہیری مدنی گلدستے دیکھے ہوں گے، پروموز دیکھے ہوں گے۔ یہ مہینہ ہمیں ہمدردی کا بھی درس دیتا ہے، رحم کا درس دیتا ہے، حسن اخلاق کا بھی درس دیتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس میں امیر اہل سنت کا ایک نمایاں کردار آپ کے سامنے آئے گا، اور بڑا خوبصورت آپ کا انداز آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ دنیا بھر میں بہت سارے معذور، ایب نارمل اور بیمار بچے ہیں۔ بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جو پیدائشی بیمار ہوتے ہیں، بعض وہ بچے ہوتے ہیں جو شروع میں پتہ نہیں چلتا ماں باپ کو، اور 2 4 6 ماہ تک تو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض جیسے مثال کا تو بعض اوقات بچہ سن نہیں سکتا، تو سم ٹائم پیدا ہونے کے بعد پتہ نہیں چلتا، دیکھ نہیں سکتا تو بعض اوقات پیدا ہونے کے بعد پتہ نہیں چلتا، لیکن چند مہینوں کے بعد یہ والدین کو ریئلائز ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بیٹا سن نہیں رہا ہے، یا بچی سن نہیں رہی ہے، وہ دیکھ نہیں رہی ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے، یا اس کی موومنٹ پراپر نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ تو اب گود میں ہے تو اس کو اتنی موومنٹ کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مگر چند مہینوں کے بعد بہت ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ان کی خوشیوں کے چمنستان پر جو غموں کی بجلی گرتی ہے وہ بڑی مطلب کہ ان کے لیے دردناک ثابت ہوتی ہے۔ ایسے غموں میں ڈوبے ہوئے اور بے چین بے قرار والدین کے ساتھ یقیناً ہر ایک کو ہمدردی کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ والدین سے جب میں بات کروں گا تو والدین میں ہم جب مدنی چینل پر جب کسی کو دکھائیں گے تو وہ ماں تو نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ہمارے ہاں اسلامی بہنوں کا پردہ ہوتا ہے، عورت کا ایک پردہ ہے، مگر ہم نے والد یا بھائی یا اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو زحمت دی کہ وہ ان بچوں کو کے متعلق ہمیں بتائیں، لہذا ہم نے جا کر ان کے گھروں میں ان کی کچھ کیفیات معلوم کی اور حالات دیکھے کہ یہ گھروں میں ان کے ساتھ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ کو زیادہ تر والد نظر آئیں گے، اور والد ہی نظر آئیں گے یا بھائی وغیرہ نظر آئیں گے، لیکن اتنا ضرور بتاتا چلوں کہ یہ چونکہ ہم ایک ریکارڈنگ کر رہے تھے تو وہاں اسلامی بھائی اور کیمرہ تھا، تو ان کی امی کو یا ان کی بہنوں کو جو ان کو سنبھالتی ہوں گی ان کو ڈیفینیٹلی سامنے آنے کی ہمارے یہاں سے اجازت تو نہیں تھی، تو اور زیادہ تر انہی کا حصہ ہوتا ہوگا ان کو دیکھنے سنبھالنے کا، مگر والد بھی اپنی کیا کہتے ہیں حصہ ملاتے ہوں گے، اور والد صاحب بھی خدمت کرتے ہوں گے بچوں کی، تو ان کے گھریلو حالات بھی آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ امیل سنت کی طرف لائے گئے، اور اس وقت جو ان کی کیفیات تھیں وہ اپنی جگہ پر پھر امیر سنت تک پہنچے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ امیر سنت نے جو انہیں مدنی پھول عطا فرمایا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پھر امیر سنت سے ملاقات کے بعد جب ان کی جو کیفیات تھی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے سلسلے میں
آپ کی کالز کو بھی ہم شامل کریں گے. ظاہر ہے کہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو دلوں کو نرم کرنے والا، آنکھوں کو اشک بار کرنے والا اور دل میں ایک ہمدردی اور محبت پیدا کرنے والا ہے. مقصد ہمارا ایک یہ ہے اس سلسلے کا کہ دنیا میں ایسے بہت سارے والدین ہیں جن کے بچے اسی طرح کے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے، انہیں کو تسلی ملتی ہے. اور ایک تسلی اس میں یہ بھی ہے کہ ایک بچہ جسے والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے، مگر جب وہ اس سے زیادہ آزمائش والا بچہ دیکھتے ہیں تو انہیں بھی اس طرح بھی قرار ملتا ہے کہ چلو میرے بچے میں وہ چیز تو نہیں ہے جو اس بچے میں ہے. تو ایسے کئی چیزیں انشاءاللہ آپ کو ہوگا کہ یہ فوائد ہی فوائد ہیں اس سلسلے کے. تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، نمبر ہمارے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. اور ابھی چلتے ہیں، یہ جو پہلا گھرانہ ہم آپ کے سامنے جو لا رہے ہیں یہ سید کا گھرانہ ہے، آل رسول کا گھرانہ ہے، اور ان کی بچی کا جو پرابلم ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے اس گھرانے کی طرف کہ جہاں ایک معذور بچی ہے جو جسے والدین جس کی خدمت میں مصروف ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا. میرا نام سید محمد رضوان ہے. یہ میری بچی عائشہ نام ہے اس کا. عمر اس کی 5 سال ہے اور یہ سی پی چائلڈ ہے. یہ جب پیدا ہوئی تو یعنی کافی ہمیں پریشانی ہوئی تھی. یہ 20-25 دن وینٹیلیٹر پہ تھی. اس کے بعد 5-6 مہینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ دیکھ نہیں پا رہی ہے، آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ رہا ہے اس کو، اور اس کو فیڈز بھی آ رہے. تو بہت ساری جگہوں پہ ہاسپٹل وغیرہ میں بھاگے، MRI وغیرہ کروایا، لیکن اس کی کنڈیشن وہی رہی. اب ڈاکٹر وغیرہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس سے فیڈز تو آتے رہیں گے، جس کی وجہ سے اس کا بالکل سمجھ لو جسم ٹائٹ ہو گیا ہے. اپنے آپ کو جھٹکے دے دے کے کھینچ کے اس نے اپنے آپ کو بالکل جسم اس کا کھنچ گیا ہے. اب فزیو تھراپی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شاید وہ فرق نہیں پڑ پا رہا ہے اس کو. اور اس کے دونوں آنکھوں میں اس کے موتیا بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھ بھی نہیں پا رہی ہے. تو ہم کافی ہمارے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں میں، ماں باپ کے لیے عموماً. کیونکہ ایک تو ایسے بچے بالکل پڑے رہتے، خوراک کھانے کے بعد بھی وہ چہل قدمی نہیں کر پاتی، کچھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے سارا کھانا وغیرہ اس کا چیسٹ جام ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کئی مرتبہ صرف اسی وجہ سے ہمیں ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. تو آئے دن اس کے یہ مسئلہ رہتا ہے. ابھی بھی اس کا چیسٹ فل جام ہے. اس کا ویٹ 7 kg تک ہے، اس سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہے، کیونکہ اس کو خوراک باقاعدہ کچھ چل ہی نہیں رہی ہے. جو بھی خوراک کھاتی ہے یا تو بڑی مشکل سے کھا پا رہی ہے. آئی تھنک شاید اس کی سانس کی نلیاں وغیرہ بھی سکڑ رہی ہے اب آرام سے، کیونکہ خوراک اس کی جا نہیں پا رہی ہے. پانی بھی بڑی مشکل سے پیتی ہے. تو ایسے بچوں کا عموماً یہ پرابلم آتی ہے، اور ماں باپ کو کافی ان چیزوں میں فیس کرنا پڑتا ہے. بس اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جنہیں بھی دے انہیں ہمت بھی دے ایسے بچوں کو سنبھالنے کی. اللہ کی طرف سے امتحان ہے غالباً. حقیقت یہ ہے کہ میری اپنی ایک خواہش تھی کہ میں باپا سے ملاقات کروں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا لیکن موقع نہیں بن پا رہا. بنے میرا یا رسول خدا. دل پہ آج اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا ہے، یا رسول اور باپا سے بھی خاص ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں یا رسول طوفان کہ آئندہ بھی اللہ نے چاہا اگر اولاد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے سب دے دو. اللہ 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 اللہ. اپنے والد صاحب کی اس داستان کو، ان دکھوں کو دیکھا. ایسے غم زدہ پریشانوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے.
میں کچھ کہہ نہیں پا رہا ہوں. حالانکہ یہ میں نے چند دفعہ دیکھا ہے, یعنی ایک دفعہ, چند دفعہ سے مراد ایک دو دفعہ اس طرح میں نے دیکھا ہے, بلکہ میں سامنے ہی تھا, ساتھ ہی تھا میں. لیکن آج چونکہ مجھے خود آپ کے سامنے بیٹھ کر اس پر کچھ اظہار کرنا بھی ہے, اب میں اظہار کر کے بھی کتنا اظہار کر لوں گا مدنی چینل پہ بیٹھ کر, مگر جو فیس والدین کرتے ہوں گے وہ والدین کرتے ہوں گے. مگر ہم نے یہ نیت کی تھی کہ اس طرح بچے آئیں گے, ان کے والد آئیں گے, تو ایک امید, ایک آس ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے, ایک ولی, پیر صاحب, مرشد سے ملیں گے, دعا کریں گے, چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی. یقین مانے میں نے دیکھا نا, غم میں ڈوبا ہوا شخص جب امیل سن کو دیکھتا تو چہرے پر مسکراہٹ آ, بابا بھی صاحب مسکرا کر منہ دیتے ہیں کہ بس وہ دکھ درد دور ہو جاتے ہیں. ہمدردی کے انداز انشاءاللہ آپ امیل سنت کی ان ملاقاتوں میں ملاحظہ کریں گے کہ امیل سنت کس طرح ہمدردیاں کرتے ہیں. اگر سید ہے تو پھر سید سے ہمدردی کس طرح کرنی ہے, غیر سید ہے تو اس سے ہمدردی کس طرح کرنی ہے. خیر, یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں امیل سنت تک پہنچوں, اور اللہ نے وہ دن انہیں دکھایا کہ وہ امیل سنت تک پہنچے. کیسے پہنچے, کیا بات ہوئی, اس طرف بڑھنے سے پہلے آئیے کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آخر وہ سلسلہ آ ہی گیا جس کا ہم سب شدت سے انتظار کر رہے تھے. مدری مذاکرے میں اس حوالے سے ہم نے کچھ دیکھا تھا. یقین مانیے وہ دیکھ کر اپنے بچوں سے محبت میں مزید اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے, اور جو مجلس اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کو اچھے سے اچھا کچھ دکھائیں مدنی چینل پر, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ڈھیر ڈھیر برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا تو کچھ اظہار خیال کروں گا. محمود, اس موقع پر کیا شعر ہونا چاہیے, کیا کلام ہونا چاہیے؟ صبا پر شکوہ غم میں ڈوبی ہوئی قوم, غم میں ڈوبی ہوئی امت, پریشان حال. میں اصل میں دیکھ رہا تھا تو میں خود, میرا ذہن تھا, پہلے میں نے بک اٹھائی تھی نا, اور جب دیکھا نا تو میں خود اپنے آپ کو عجیب ہو گئی کیفیت, اپنے بچے ذہن میں آنے لگ گئے. جیسے آپ فرما رہے تھے نا کہ ابھی بولا نہیں جا رہا. وہ نہیں ہو رہی تھی کیفیت. چلتے امیر سنت کی طرف. جب یہ سید صاحب امیر سنت کی بارگاہ میں پہنچے, اب امیر سنت کی ہمدردیاں, مسکراہٹ کے مناظر دیکھتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سید رضوان. اللہ اکبر. سیدوں کے گھرانے میں بھی آزمائشیں ہوتی ہیں. کربلا والوں باپا آپ کی اولاد ہیں آپ لوگ. دعا کریں کہ ہم ثابت قدم ہو ساتھ. ہاں بس اللہ ثابت قدمی نصیب کرے. کیا ہو گیا اس کا؟ سی پی چائلڈ ہے جی, سی پی چائلڈ ہے. سی پی چائلڈ. ہاں اچھا. اس کا یہ کہ ایک تو وقت سے پہلے پری میچور پیدا ہوا, تو اس کی وجہ سے کیا اس کی گروتھ نہیں ہو پا رہی تھی. اس کے 20-25 دن وینٹیلیٹر پہ رہی. اس کے بعد پتا چلا, 6 مہینے بعد پتا چلا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی نہیں ہے, پھر دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا. پھر اس کو یہاں وہاں لے کے بھاگے بہت ساری جگہوں پہ, لیکن بس اللہ کی جو مرضی ہے اس کو بھاگتے رہے یہاں وہاں کافی ہے. اب ایسے بچوں کا سینہ بھی اس کا بہت جام رہتا ہے, کبھی کبھار ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو عمر کتنی ہو؟ عمر 5 سال ہو گئی. 5 سال عمر ہے. 5 سال ہو گئی, اور ویٹ اس کا بڑھ نہیں رہا ہے. ابھی بھی 7 kg اس کا ابھی تک ویٹ ہے, اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا. بلڈ بھی لگوایا, اس کے باوجود بھی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہو پا رہی, امپروومنٹ جو ہونی چاہیے. نام کیا رکھا وہ؟
عائشہ. عائشہ. کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس طرح کے کئی والدین ہیں جن کی اولاد بڑی مطلب کہ پریشانی کے عالم میں ہوتی ہے، کسی کی گروتھ نہیں آ رہی، پرورش خون نہیں بن رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا، کسی کے لیے کیا آزمائش، کسی کے لیے کیا آزمائش، کسی کے لیے کیا آزمائش. میں یو کے میں تھا، ایک والد اپنے بچے کو لے کر آئے دم کرانے کے لیے، اور اس کے بچے کو کینسر ڈکلیئر ہوا تھا، اور وہ چھٹیاں لے کر اپنے بچوں کا علاج کر رہے تھے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا اولاد جس طرح اپنے ماں باپ کے لیے چھٹیاں کرتی ہے، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے لیے چھٹیاں کرتے ہیں. تو یہ ایک کیفیت تو ہے، لیکن دنیا میں اب اس طرح کے بچوں کے مراض، جیسے یوں چائلڈ اسپیشلسٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا، اور بچوں کے اسپتال میں بھی آپ دیکھیں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے بچوں کے امراض میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. پیدائشی بچوں کو شوگر ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تھوڑے دن کو شوگر ہو جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں. والدین کو تسلی کیسے ملے؟ یہ تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ صبر کے سوا باپو چارہ نہیں ہے. آپ تو ماشاءاللہ سادات کرام میں سے، آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علی شان بخاری شریف میں کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے. آپ تو ادھر ادھر جا کر بھی اپنا وقت پاس کر لیتے ہوں گے کوئی دھندے روزگار میں، اس کی ماں پر بیچاری پر کیا گزرتی ہوگی جو دن رات اس کو بیچاری لے کے بیٹھی رہتی ہوگی. آزمائش اس سے زیادہ ماں کی آزمائش، باپ کے مقابلہ ہیں دونوں آزمائش میں، لیکن دونوں کا اگر مقابلہ کرے نا ماں کی آزمائش تو باہر بیچاری کہاں جا کے دن میں لے گی. ایسا اس نے جو بھی کرنا ہے پورا دن ماں کے سامنے کرنا ہے، اور جو پرورش میں جو تکلیف شاید ماں کو ہے وہ باپ کو شاید نہ ہو. مگر پاپا ایسا ہوتا ہوگا کہ والد جب باپ تھکا آ رہا گھر آتا ہوگا تو یہ بھی کوشش کرتی ہوگی کہ یہ سو جائے، ان کو تکلیف نہ ہو. تو یہ عورت کے لیے دو آزمائشیں ہوئی یا دو اس کے امتحان ہوئے، ایک اولاد کو بھی اس نے پرورش کرنی اور اپنے شوہر کے لیے بھی آسانیاں مہیا کرنی. بالکل. تو اس کو دونوں طرف سے ثواب ملے گا پاپا. ثواب تو جیسا تیسا ملے گا اگر یہ صبر و ہمت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرے گی تو. شوہر کی خدمت بھی کار ثواب ہے. اب اس میں اللہ کرے کہ شوہر کا دماغ ٹھنڈا ہو. بعض اوقات یہ بھی آزمائش در آزمائش ہوتی ہے کہ شوہر کا دماغ اگر ٹھنڈا نہیں ہے اور وہ بات بات پہ جھاڑتا ہے اور لڑائی کرتا ہے، اب تو وہ بیچاری کہیں کی نہیں رہی. ایک تو بچی یا بچہ تکلیف میں معذور بیمار، دوسرا اس کا ابو جو ہے وہ بھی ایک طرح کا مریض ہے، وہ لڑائی کرتا ہے. تو اس لیے وہ بس اللہ کریم بغیر امتحان کے پاس کر دے. وہ بچہ معذور، قصور کس کا ہے؟ بیوی بولے کہ آپ کا قصور ہے تو شوہر بولے کہ تیرا قصور ہے، اور دونوں میں سے قصور کس کا ہے؟ کون کس کے اوپر ڈالے؟ یہ ڈسکشن ہوتی ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے گھر میں. ہوتی ہے عموماً، لیکن بات وہی ہے آخر میں یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا، اللہ کی رضا. ماشاءاللہ آپ تو سادات کا گھرانہ ہے، ورنہ یہ منوس ہے نہ وہ منوس ہے نہ بیوی منوس ہے. تو بیوی منوس بنتی ہوگی ہاں، شوہر کا بنے گا. تو یہ جب سے آئی ہے نا، جب سے گھر میں مصیبتیں، اب خدا کر کے دعائیں مانگ کر بچہ بھی جنا تو مصیبت ہے منوس ہے. الحمدللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. یہ آزمائشیں جو نا یہ ثواب دلاتی ہیں. جیسا ابھی میں نے حدیث آپ کو بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. اللہ بلائی کا ارادہ فرما لے، کیا اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ کیا اس کو اللہ تعالیٰ قبر میں سانپ اور بچھوؤں کے حوالے کر دے گا؟ کتنی بڑی تسلی، کبھی نہیں، کتنی بڑی تسلی ہے. بھلائی اللہ نے بھلائی دی. پھر اگر اس بندہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے. قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. تو یہ ایسی بشارت ہے کہ بندہ ان کو سوچ کر کے اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ بچہ معذور ہے. اگر یہی بچہ طاقتور ہوتا، معذور نہ ہوتا، اپنے کو مارتا نہ پیٹتا نہ ٹول ٹپڑ بیچ آتا نہ ہیروئن پیتا نہ شرابیں پیتا نہ روز مطلب کسی کے دانت توڑتا، کسی کے سر پھوڑتا، اور پولیس آ کر ہمارے گھر کے چکر لگاتی ہوتی تو ہم کہاں جاتے؟ یعنی کہ مطلب آزمائشیں طرح طرح کی ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کی آزمائش ہے نا، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے. اللہ آپ کو صبر دے، لیکن اس سے بڑی بڑی آزمائشیں ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس سے بڑی مصیبت کی طرف اوپر دیکھے. اس سے بڑی بڑی مصیبتیں یہ ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، چلو یہ یوں ہے،
एब नॉर्मल है, ठीक है ना। अब इसमें बाद बच्चे ऐसे होते हैं इनका सर साव चिड़िया जितना होता है, हाँ छोटा सा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका सर नॉर्मल है। माशाल्लाह। तो ये एक मकाम शुक्र है। खाना खा रही होगी, खाना हजम हो रहा है इसको। बाजों का उल्टियों पर उल्टियां बच्चे करते हैं। ऐसे बच्चे नॉर्मल से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। हम जितनी ये अल्लाह की रहमत है कि दिल में मोहब्बत उतारता है। हाँ, हम जितनी तवज्जो नॉर्मल पे नहीं दे पाते, इतनी इस पे दे रहे होते। जी जी, अल्लाह से इसकी वजह से आपकी रोजी में बरकत होगी इंशाअल्लाह, वाह, घर में सुकून नाजिल होगा इंशाअल्लाह, कब्र में राहतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। अब क्या पढ़ना चाहिए इन्हें? या सलामो पढ़ते रहे ना, हो सके तो 111 बार या सलामो पढ़ के इनको दम भी करें, पानी पिलाएं और खुद या सलामो पढ़ते रहे। अल्लाह ताला दोनों जान की सलामती नसीब फरमाए। दम भी कर दें, दुआ से भी, नमाज से दम भी कर दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहिजा किया कि अमीर सुन्नत ने किस अंदाज पर तसल्ली दी है, और वाकई बातों का तसल्ली मिलती है, कुछ इस तरह के मदनी फूल मिलते हैं ना, तो कुदरती तौर पर एक मुसलमान के दिल में एक सुकून वो फील करता हो कि अल्लाह और उसके रसूल का कलाम सुना और एक तसल्ली बख्श बात मिली। और दूसरी आप बात देखिए कि कितना प्यारा मदनी बोलता है कि जो परेशानी मुसीबत बच्चे पर है इससे बढ़कर नहीं है। ये भी एक मकाम शुक्र की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है। तसल्ली के फवाइद इतने अजीब होते हैं। एक बार दावत इस्लामी का इज्तिमा था ठट्ठे में, बहुत पुरानी बात है, पता नहीं आप मदनी माहौल में थे भी या नहीं। तो दावत इस्लामी की शुरुआत, मैं तो 91 में आया। शुरुआत का ठट्ठे में शायद 2 दिन का इज्तिमा था। तो वो करीब हमारे इज्तिमा का के कोई नहर थी, वो बच्चे बड़े सब गर्मियों के दिन थे, तो नहर की तो रुझू होता ही है। तो एक बच्चा नहर में डूब गया, जमनम नगर हैदराबाद का। तो उसके घर हम गए थे तसल्ली देने के लिए, ताजियत के लिए। तो उसके वालिद की खुशी का ठिकाना नहीं था। वालिद इतना खुश था, वैसी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, यहाँ तक इसने बोला कि ना मेरा बच्चा मरता ना आप लोग मेरे घर आते। तो इतना हमारे जाने से उसका हुस्न ज़न इतना था, इस बहाने आप आए मानने। अब देखो ऐसे भी बाप है, तो तसल्ली से बंदा अपने गम भूलता है। तो इयादत करना मरीज की, ये भी सुन्नत। कोई फौत हो जाए तो ताजियत करना, ये भी सुन्नत। तो सुन्नत कोई भी ऐसी नहीं जिसमें हिकमत ना हो। सल्लु अलल हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया। रसूले पाक की दुआरी उम्मत पर पापा इसी बहाने मुझे आज आपसे मुलाकात का शरफ मिला है। मैंने बहुत कोशिश की थी, बन गया। मैंने बहुत कोशिश की थी आपसे मुलाकात करने की, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी के जरिए मुझे मौका पड़ा। ये ठट्टे वाला केस हो गया। हकीकत है, अब पापा ने जो सुनाया मेरे ज़हन में यही है। तो पापा दुआ में आप वो इज्तिमा में तशरीफ लाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल पापा, मदनी मुज़ाकरों में और एहतिकाफ की भी अगर गुंजाइश हो तो अल्लाह जरूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने मुलाहिजा किया कि किस अंदाज पर तसल्ली और हमदर्दी वाला सिलसिला रहा। आपने अमीर सुन्नत के पास आने से पहले इनके तासुरात सुने थे, और अब अमीर सुन्नत से इनकी मुलाकात हो चुकी, जो कुछ हुआ आपने देखा। अब अमीर सुन्नत से जब ये उठकर गए हैं तो उसके बाद जो इनके तासुरात हैं, आइए अब वो आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आज पापा से मुलाकात हुई। आज इसी बच्ची की बदौलत आज एक हकीकत ये है कि एक बंदा ऐसे बच्चों को संभाल के काफ़ी हिम्मत हार चुका होता है, क्योंकि अल्लाह की देन है, बहुत कोशिश करते हैं हम, लेकिन आज एक नई रूह मिली हमें इन्हें संभालने की पापा से मुलाकात करने के बाद। और एक पापा ने हमें काफ़ी गाइड किया इस बारे में। तो अल्लाह ताला दावत इस्लामी को शादो आबाद रखे, पापा की उम्र में बरकत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब आपने ये सिलसिला देखा, ये रोज़ाना इंशाअल्लाह तकरीबन 11:15 बजे ये सिलसिला हम आपके साथ दिखाएंगे, क्योंकि ये मुसलसल कई ऐसे वालिद हैं जो अपने बच्चों को लेकर आए और
یوں سمجھیے کہ روزانہ آپ کو امیل سنت کے مدنی پھول بھی نئے نئے ملیں گے، اور بہت کچھ آپ کو نئے سے نیا روزانہ ملا کرے گا انشاءاللہ۔ 10 بجے بچوں کا رمضان، اور یہ تقریباً 11:15 بجے تک یہ سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ 11:15 بجے یہ سلسلہ ہمدردی، یہ آپ اللہ نے چاہا تو ملاحظہ کریں گے۔ اور کل ایک نیا بچہ ہوگا، اور اس کے والد وغیرہ انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ دیکھ کر کئی ایسے والدین ہوں گے جو اپنے معذور یا محتاج اس طرح کے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی کوئی تسلی کا سامان ہو سکے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہو سکتا ہے اس عنوان پر آپ کی کالز ہمارے پاس جمع ہو گئی ہوں گی، تو انشاءاللہ آپ کی کالز بھی مدنی مذاکرے میں ہم شامل کر لیں گے اللہ نے چاہا تو۔ تو اب چونکہ امیل سنت کی بھی ہم زیارت کر رہے ہیں، آپ کی بھی آمد ہو چکی ہے، آج ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، اور ہزاروں معتکفین الحمدللہ فیضان مدینہ میں آ چکے ہیں، اور ماہ رمضان کی برکتیں پانے کی یہ بھی کوشش کریں گے۔ ہم مدنی مذاکرے سے پہلے معتکفین کی آپ کو تاثرات بھی دکھاتے سناتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیضان مدینہ میں جن کی آمد ہوئی، ان میں سے چند خوش نصیب اسلامی بھائی جو فیضان مدینہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سسٹم کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات آواز کے لیے یا ویڈیو کے لیے سسٹم جو ہوتا ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے پورا، وہ بعض اوقات رک جاتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات یہ زحمت ہو بھی جاتی ہے۔ امیر سنت اگر آغاز لے لیں تو جیسے ہی سسٹم بحال ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم معتکفین کے تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی